ماحل بلوچ کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ تمبو میں 4 ماہ قبل اغوا ٹریکٹر ڈرائیور تاحال بازیاب نہ ہو سکا، ورثا کا شاہراہ بند کر کے احتجاج۔ آج مارچ کی 26 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ماحل بلوچ کی بچیاں نغرہ اور نازنین اپنی والدہ کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ماحل بلوچ جھوٹے مقدمات میں فورسز کی تحویل میں ہیں۔ فورسز اپنے قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات کے ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے ماحل بلوچ 17 فروری اپنی اغوا نما گرفتاری کے دن سے اب تک فورسز انہیں عدالت میں ریمانڈ لے کر اپنی تحویل میں رکھ رہے ہیں۔ 4 ماہ قبل چتر روڈ کے تعمیراتی کام کے دوران اغوا ہونے والے ٹریکٹر ڈرائیور کی تاحال بازیابی نہ ہو سکی۔ ورثا کی جانب سے کوئٹہ سے سکر جانے والی شاہراہ پر ٹائر جلا کر اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت مکمل طور پر بند ہو کر رہ گئی، جس کے باعث مسافروں کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ مظاہرین نے مقامی انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مغوی کو اغوا کیے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر انتظامیہ اسے بازیاب کرانے میں کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر پا رہی۔ مظاہرین کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد شاہراہ کو کھول دیا گیا۔ بولان میں طوفانی بارش، چھت گرنے سے لڑکی ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ بولان باغ ناڑی کے علاقے گاں ریحان زئی نیو میں بارش کے دوران مکان کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے 12 سالہ بچی ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ NDMA، موٹر ویز اینڈ ہائی ویز، پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کی طرف سے موسمی صورتحال کے پیش نظر PDMA بلوچستان کو سفری ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں خودکشی کے واقعات رکنے میں نہیں آ رہے۔ کیچ میں نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اطلاع کے مطابق بالگتر لوپ میں ایک 17 سالہ نوجوان بیزن ولد علی بخش نے قریبی کھیت میں درخت پر لٹک کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ رواں ہفتے کے آغاز میں بالگتر سے خودکشی کا ایک اور کیس بھی رجسٹر ہوا تھا۔ بلوچستان کے ضلع جھلمگسی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز جھلمگسی سے 20 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے اعلامیہ کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فوری طور پر بلوچستان جوڈیشری میں سیشنز ججز، ایڈیشنل سیشن ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی تمام عدالتوں کو ان کے دائرہ اختیار میں آنے والے صنفی بنیاد پر تشدد کے کیسز کا فیصلہ کرنے کے لیے جینڈر بیسڈ وائلنس GBD کی عدالتیں نامزد کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہمارے ساتھ نہیں، نواب زادہ جمیل اکبر بگٹی۔ نواب اکبر خان بگٹی کے صاحبزادے جمیل اکبر بگٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جب ریاست دن دہاڑے بلوچ خواتین، بچوں اور مردوں کو سال ہا سال لاپتہ کر رہی ہوتی ہے تو سوائے چند نیم دل بیانات کے نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں نے کبھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جدوجہد نہیں کی ہے۔ کوئٹہ میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ کمرانی سریاب روڈ بند۔ کوئٹہ گیس پریشر میں کمی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ کمرانی روڈ اور سریاب روڈ کے مکینوں کا ناشناس کالونی اور بادینی کراس کے مقامات پر ٹائر جلا کر احتجاج۔ شاہراہوں کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر کے دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ گیس پریشر نہ ہونے اور بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام کو اور خاص طور پر سیر و افطار کے وقت خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ عالمی ادارہ احتیاط نے بلوچستان میں ادارے کی گاڑیوں کے بلا وجہ استعمال کا نوٹس لے لیا۔ WHO گاڑیوں کا غیر مجاز افراد کے زیر استعمال و ریکوری کا معاملہ۔ ڈاکٹر پالیتا مہی پالا نے حال ہی میں لائی گئی گاڑیاں واپس لے لیں اور عملے کو ہدایت کی کہ بلوچستان کے کوئی درخواست آئے تو اسے ڈبل چیک کیا جائے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ شام میں حملوں کے جواب میں اپنی فوج کا تحفظ کریں گے امریکہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شام میں اپنی افواج کی حفاظت کرے گا۔ امریکہ کے اس اعلان کے بعد
کہ جب ایران کی حمایت یافتہ افواج پر فضائی حملہ کیا گیا جس میں ایک امریکی کنٹریکٹر ہلاک اور 5 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے اس حملے میں امریکی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تازہ ترین تشدد جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوششوں اور یوکرین کی جنگ میں روس کے لیے ایران کی فوجی حمایت کے درمیان واشنگٹن اور تہران کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے بتایا کہ ہم اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق اپنے اہلکاروں اور سہولیات کی حفاظت کے لیے کام کریں گے۔ روس کا بیلاروس کے ساتھ جوہری ہتھیار روکنے کا معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت روس اپنے ہتھیار بیلاروس میں رکھے گا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ بیلاروس کے ساتھ اس کی سرزمین پر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار رکھنے کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے بھی یورپی اتحادیوں کی سرزمین پر جوہری ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ روسی اقدام سے جوہری ہتھیار عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ روسی صدر پیوٹن نے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیلاروس کے صدر طویل عرصے سے اپنے ملک میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار رکھنے کے لیے کہتے رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بین الاقوامی قواعد و ضوابط اور ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کیے بغیر ہم بھی امریکہ کی طرح اپنے اتحادی ملکوں میں جوہری ہتھیار رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جوہری ہتھیار بیلاروس کے حوالے نہیں کر رہے، لیکن ہم بھی بالکل وہی کر رہے ہیں جو امریکہ دہائیوں سے کرتا آ رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ یا پینٹاگون کی جانب سے پیوٹن کے استخدام پر کوئی رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا، تاہم تبصرہ نگاروں کا خیال ہے کہ صدر پیوٹن کی جانب سے یوکرین جنگ کے مسئلے پر مغرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر بیلاروس میں اپنے جوہری ہتھیار نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ روس اب تک اس بات پر فخر کرتا رہا ہے کہ امریکہ کی طرح انہوں نے جوہری ہتھیار اپنی سرحدوں کے باہر کبھی تعینات نہیں کیے ہیں۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام پیوٹن کے نیٹو کو ڈرانے کے کھیل کا حصہ ہے، کیونکہ روس کے پاس اپنے ملک میں ہی اس طرح کے کئی ہتھیار اور اسے سنبھالنے والے فوجی موجود ہیں، تاہم بیلاروس میں ایسا کرنے کے لیے کوئی فوجی یوٹیلٹی موجود نہیں ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مارک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔